الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان وعظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد معزز محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض و معروض کا سلسلہ دراز کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک و مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب لوگ مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کی خدمت میں شفاعت کا سوال لے کر حاضر ہوں گے تو سارے نبی یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن جب لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، اس کام یعنی شفاعت کے لیے میں ہی ہوں۔ تو ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہ تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یعنی اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعہ کو ہم نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل و بے مثال ہونے کی شان مبارک سنی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 7 کی وضاحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اس آیت کریمہ سے متعلق علم تفسیر کے ماہر علماء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کے ایک خاص واقعے کا بیان ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے سنیے۔ اس وقت کی بات ہے جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف رکھتے تھے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدمت کی سعادت پایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ جا رہی تھی۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا دروازے پر بہت بھیڑ لگی ہے، لہذا ذرا سائڈ پر ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ اسی دوران آپ کو کوئی حاجت پیش آئی، آپ نے اپنے نور نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں ٹھہرایا اور چند منٹ کے لیے ایک طرف چلی گئیں۔ اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی، دوڑ کر واپس آئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ نور نظر
دل کے چین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، دل پر گویا قیامت ٹوٹ گئی، تڑپ گئی، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی ہیں، اے لوگوں، کیا تم نے میرے نور نظر کو دیکھا ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، کوئی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک قیامت کا لمحہ تھا۔ ہزاروں غیر مسلم تھے جو بچپن ہی سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، نشانیوں سے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ ہزاروں اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالنے کے موقع تلاش کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کی ناکام کوششیں دیکھ چکی تھیں۔ شاید اس وقت یہ سارے خطرات ذہن میں گھوم گئے ہوں گے، لہٰذا حیران تھیں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں بہت پریشان تھیں۔ اسی حالت میں آپ نے سر پر ہاتھ رکھ لیے، پریشانی میں بیٹھ گئی کہ کروں تو کیا کروں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں تو کہاں دیکھوں۔ فرماتی ہیں میں سر پر ہاتھ رکھے پریشانی میں بیٹھی تھی، اتنے میں ایک بڈھا کھوسٹ شخص میرے پاس آیا، بولا اے سعدیہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا میرے نور نظر ابھی یہاں تھے، اب نہ جانے کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ وہ بڈھا بولا گھبراؤ نہیں، میں کسی ایسے کو جانتا ہوں جو ان کا پتہ بتا سکتا ہے۔ آپ نے جلدی سے کہا بتاؤ وہ کون ہے؟ تو بڈھا بولا حبل، یعنی وہ جھوٹا مجسمہ جسے قریش خدا مانتے تھے۔ یہ سن کر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امید لگی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے بے نیازی سے فرمایا او بڈھے، تیری ماں تجھ پر روئے، تو جانتا نہیں کہ جس رات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس رات تمہارے حبل پر کیا گزری تھی، یعنی وہ منہ کے بل اوندھا گرا پڑا تھا۔ فرماتی ہیں اس بڈھے نے میری نہ سنی اور اپنی عبادت خانے میں چلا گیا۔ اس نے حبل کے گرد 7 پھیرے لگائے اور بولا اے حبل، یہ سعدیہ ہے، اس کا بیٹا محمد جانے کہاں ہے، اس کا پتہ بتا دو۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، جیسے ہی پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا گیا تو حبل تھر تھرایا اور منہ کے بل گر گیا۔ آس پاس بھی جتنے مجسمے موجود تھے سب ایک دوسرے پر گر گر کر ٹوٹ پھوٹ گئے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اب وہ بڈھا واپس میرے پاس آیا، کانپ رہا تھا، اس کے دانت کھڑکھڑانے اور گھٹنے تھر تھرانے کی آواز میں کانوں سے سن رہی تھی۔ بولا اے سعدیہ یہ پریشانی نہ لو، تیرے بیٹے کا رب بہت عظیم ہے، وہ اسے ضائع نہ فرمائے گا۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ اب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچی، سارا واقعہ عرض کیا، وہ بھی تڑپ گئے، تلوار کھینچ لی، انتہائی جلال کی کیفیت میں باہر نکلے۔ سب قریش آپ کے جلال کو دیکھ کر کانپ گئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے ہمارے سردار، ہمارے لیے جو حکم فرمائیں ہم حاضر ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حرم پاک میں پہنچے، کعبہ شریف کا طواف کیا، پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا یا ربی ان محمد لم یوجد فجمیع قومی کلہم متردد، یعنی اے اللہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، ہمیں معلوم نہیں، اس لیے میری ساری قوم پریشان ہے۔ تو غیب سے آواز آئی اے لوگو غم مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب انہیں ہرگز ضائع نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ابو جہل حرم پاک میں پہنچا، وہ اونٹنی پر سوار تھا اور اس کے آگے
اونٹنی پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے آتے ہی کہا، اے عبد المطلب، نہ جانے تمہارے اس بیٹے سے ہمیں کیا پہنچے گا۔ میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ میں نے اونٹنی کو بٹھایا، انہیں اپنے پیچھے بٹھایا تو اونٹنی ضد کر گئی، کھڑی ہی نہ ہوئی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر چلنا تو دور کی بات، اونٹنی نے کھڑے ہونا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بٹھایا تو اونٹنی نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، گویا اونٹنی یہ کہہ رہی تھی، اے بے وقوف، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور امام کو پیٹ کرنا بے ادبی ہوتی ہے۔ گویا تھی اس اونٹنی کی یہ صدا، بے خبر سرکار کو آگے بٹھا، جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی، میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرعون مصر کے ذریعے کروائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اسی شان کا اظہار کیا گیا کہ ابو جہل چاہے یا نہ چاہے، اللہ تعالی نے اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروا ہی دی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ مطلب یہ بنے گا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بچپن شریف تھا، آپ تنہا کہیں تشریف لے گئے تھے، دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ نہیں تھے، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ نہیں تھیں، ہزاروں دشمنوں کا خطرہ تھا، ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے دامن پاک کی طرف بڑھے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابو جہل بدبخت نے آپ کی طرف پیٹ کرنے کی جسارت کی تو رب رحمان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ آپ کا رب کریم جس نے اس وقت آپ کو تنہا نہ چھوڑا، اب بھی آپ سے عنایات بند نہ فرمائے گا۔ لہٰذا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی رکھیے، آپ اپنے رب کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ میں قربان، کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آن خدا وہ خدائے محمد، محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، سوائے محمد برائے محمد۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی سے کیا پیاری نسبت ہے کہ آپ اللہ تعالی کی شان و عظمت کا مظہر ہیں، اور اللہ تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر سانس ان کے رب کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، علماء اکرام نے اس آیت کریمہ کا جو دوسرا معنی ذکر کیا، اس کے مطابق اس آیت کریمہ میں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری زندگی مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، دوسرا حصہ اعلان نبوت سے بعد کا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ دو حصے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کا جو حصہ ہے اس کے متعلق فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ظاہری زندگی مبارک کے جو ابتدائی 40 سال ہیں، ان سالوں میں آپ ہماری محبت میں وارفتہ تھے۔ پھر اس کے بعد زندگی مبارک کا دوسرا حصہ یعنی اعلان نبوت اور اس کے بعد کی زندگی مبارک شروع ہوئی، اس کے متعلق فرمایا فَهَدَىٰ، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں وارفتگی کے بعد وہ عرصہ شروع ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ،
یعنی سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی جامعیت دیکھیے، یہ کمال دیکھیے کہ 63 سال کی ظاہری زندگی مبارک ہے، قرآن کریم نے اس پوری زندگی مبارک کا پورا نقشہ صرف چند لفظوں میں کھینچ دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی مبارک ہے وہ بھی بے مثال اور با کمال ہے، اعلان نبوت سے بعد کی جو زندگی مبارک ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کے 40 سال میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ تعالی جانتا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ تعالی کی محبت میں وارفتہ رہتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد کے جو 23 سال ہیں ان میں محبوب کی شانوں کا مخلوق پر بھی اظہار ہے۔ جب اعلان نبوت ہو گیا پھر لوگوں نے اشارے سے چاند ٹوٹتے بھی دیکھا، ڈوبا سورج پلٹتے بھی دیکھا، درختوں اور جانوروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سجدے کرتے بھی دیکھا۔ یہ 23 سال وہ تھے جو کمالات مصطفیٰ کا کچھ تھوڑا سا اظہار مخلوق پر بھی ہو رہا تھا۔ میرے عزیزو، اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ضال، اس کا درست ترجمہ کیا ہے؟ محبت الہی میں وارفتہ۔ اسے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ویسے عام طور پر ہم جیسے عام انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ، مگر اس جگہ یہ لفظ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ اس کا معنی کیا ہے؟ محبت الہی میں وارفتہ۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوى، یعنی تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ تو معلوم ہوا محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں کوئی 1 سیکنڈ بلکہ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر لفظ گمراہ بولا جا سکتا ہو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہوں کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ ہادی ہیں، رہنما ہیں، امام ہیں، بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی اے غیر مسلموں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ سمجھ نہیں رکھتے؟ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی مبارک تمہارے سامنے گزری، اس کے ایک منٹ پر ذرا غور کرو، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا زمانے میں کہیں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی مبارک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سچی کتاب ہونے کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی مبارک بھی کم اہم نہیں تھی، اس میں بھی آپ کی شان وراء الورا تھی۔ وہ زندگی مبارک کیسی تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے آقا کی پیاری امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میرے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، گویا آپ رب کے حضور اظہار بندگی فرماتے ہوئے التجائے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود
یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی پیدائش کے دن جو پہلا سجدہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیا، اس پر ہماری طرف سے درود ہوں۔ آپ کی اپنی امت کو یاد رکھنے کی اس پیاری پیاری ادا پر لاکھوں سلام ہوں۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ اللہ تعالی سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور قرب الہی کی منزلیں پیدا ہوتے ہی طے فرما چکے تھے۔ میرے بزرگوں، اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ ہمارے ذیشان آقا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بلند رتبہ ہیں کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا، اور آج کے امتی افسوس ہم سے 5 نمازیں پوری نہیں پڑھی جاتی۔ ہم نے حدیث پاک سنی، بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھتا ہے۔ افسوس ہم سجدے نہیں کرتے، کرنے چاہیے۔ سجدہ افضل ترین عبادت ہے۔ نمازیں پڑھیں، اس کے ذریعہ سجدہ کرنے کی سعادت ملے گی۔ نوافل پڑھیں، سجدوں کی سعادت ملے گی۔ سجدہ شکر ادا کیا کریں، تلاوت کیا کریں، سجدے والی آیات پڑھ کر سجدہ کریں، انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالی کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور اللہ تعالی نے چاہا تو دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سل اے ربیعہ مانگو۔ میں نے عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، سائل ہوں تیرا، مانگتا ہوں تجھ سے، تجھی کو معلوم ہے مجھ کو تیری اقرار کی عادت۔ اس پر رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی کثرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کرو۔ مالک ہیں خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، دی خلد جناب ربیعہ کو، بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کثرت سے سجدے کرنا جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دلانے والا عمل ہے۔ کتنا آسان و ایزی عمل ہے، کثرت سے سجدے کرنے ہیں۔ ہم روزانہ 5 نمازیں یعنی فرض، سنتیں اور نوافل وغیرہ ملا کر مکمل ادا کریں تو 48 رکعتیں بنتی ہیں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے، یہ کل 96 سجدے ہو گئے۔ ساتھ میں تہجد کے زیادہ نہیں تو 2 نفل ملا لیجئے، 100 سجدے ہو گئے۔ اشراق چاشت کی کم از کم 4 رکعتیں مزید شامل کیجئے، 108 سجدے ہو گئے۔ 6 رکعتیں اوابین کے نوافل کی شامل کیجئے، 120 سجدے ہو گئے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، دن میں کسی ایک نماز کے ساتھ نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیجئے، تحیۃ المسجد کے بھی 2 نفل پڑھ لیجئے۔ یہ کل 132 سجدے ہو گئے۔ قرآن کریم میں 14 آیات سجدہ ہیں۔ یہ 14 کی 14 آیات پڑھ کر 14 سجدے کریں تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دین و دنیا کی ہر حاجت پوری ہونے کا بہترین وظیفہ ہے۔ کم و بیش 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ آیت سجدہ پڑھ کر 14 سجدے کر لیجئے، یہ کل 146 سجدے ہو گئے، جو ہم بہت آسانی سے ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ کام کتنا آسان ہے۔ اگر ہم کثرت سے سجدے کرنے کی عادت بنا لیں تو اس سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالی کا قرب، اور جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس،
وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جب بولنے کی عمر مبارک کو پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا جو جملہ زبان پاک سے ادا کیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، سب کی سب تعریفیں بار بار اللہ پاک ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور صبح و شام اللہ تعالی کی پاکی ہے۔ مزید فرماتی ہیں، رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہوتے تو دل مبارک سے یہ آواز آتی تھی، لا الہ الا اللہ قد وسان العیون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، ہماری آنکھوں میں نیند آ گئی، مگر رحمان وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان عالی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کمال کی بات ہے، ارد گرد سارا ماحول شرک والا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی درختوں پتھروں کی عبادت کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا نرالا بچپن تھا۔ آپ پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتے ہیں، بولنے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالی کا نام پکارتے ہیں۔ معلوم ہوا محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک کا وجود ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالی ایک ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالی ہی کی ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ساری تعریفیں کسی کی اگر ہو سکتی ہیں تو وہ صرف اللہ رب العزت کی بلند ذات ہے۔ میرے عزیزو، یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان پاک سے پہلا لفظ کیا بولا؟ اللہ۔ ہم امتیوں کے بچے پہلے کیا بولتے ہیں؟ ایکٹروں کے نام، گانے کے بول، ٹک ٹاک اور یوٹیوب وغیرہ دیکھ دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں۔ افسوس کہ وہ بچے جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتے، آج کل مائیں اپنی سہولت کے لیے انہیں بہلانے کے لیے گانے باجے وغیرہ چلا کر ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ بولنا شروع ہی کسی غلط لفظ سے کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے بچوں کو اللہ بولنا سکھائیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ پہلا لفظ جو بولے وہ اللہ تعالی کا پیارا پیارا نام ہی ہو۔ حدیث پاک میں ہے، اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو اللہ کہنا نہیں سکھائیں گے تو اور کون سکھائے گا؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، انہیں کافی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب رہی۔ آپ کہتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ ایک رات میں نے کہا، آپ اپنی قمیص اتار لیجئے اور میرے ساتھ میرے بستر ہی میں لیٹ جائیے۔ یہ سن کر آپ کے چہرے پر نور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے، مگر میری بات کو شرف قبول دیتے ہوئے فرمایا، چچا جان چہرہ پھیر لیجئے، میں قمیص اتارتا ہوں، مجھے مت دیکھیے گا۔
ابو طالب کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، خیر میں نے نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیص مبارک اتار کر بستر میں لپٹ گئے۔ پھر جب میں بستر میں لیٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے اور میرے درمیان میں ایک کپڑا رکھا ہوا ہے۔ مزید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک انتہائی نرم و ملائم تھا، خوشبوئیں ایسی مہکتی تھیں گویا ابھی ابھی مشک سے نہائے ہیں۔ میں نے آپ کا جسم پاک دیکھنے کی کوشش کی مگر نہ دیکھ پایا۔ مزید کہتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ رات کو اچانک آنکھ کھلتی تو آپ بستر پر موجود نہ ہوتے، میں اٹھ کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگتا تو بستر ہی سے آواز دے کر فرماتے چچا میں تو یہی ہوں، آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ بہت دفعہ آدھی رات کے وقت ایسا ذکر کرتے کہ میں حیرت سے دیکھتا رہ جاتا۔ ہم جب کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو اللہ تعالی کا نام نہیں لیتے تھے، مگر آپ کی عادت مبارک تھی کہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ کہتے، آخر میں الحمدللہ کہتے۔ بچپن مبارک میں بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہ بولا، قہقہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، نہ کوئی جاہلیت والا کام کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ میرے عزیزو، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بچپن مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، بچپن ہی سے اللہ تعالی کا ذکر کرتے، رات کو سوتے تو دل مبارک سے ذکر کی آواز آتی، کچھ کھاتے پیتے اللہ تعالی کا نام لیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ بچپن ہی سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی مبارک اسی محبت و وارفتگی میں گزری۔ پہلی وحی آنے سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ اس وقت محبت الہی گویا خوب جوش پر تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گھر بار چھوڑتے، کھانے کا سامان ساتھ لیتے اور غار حرا میں جا کر کئی دن تک تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ روایات میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ ربیع الاول کے مہینے سے وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائے گئے۔ آپ جو خواب دیکھتے ہو بہو وہی کچھ دن میں آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا۔ کم و بیش 6 ماہ اسی انداز پر گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کے محبت ڈال دی گئی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، آپ نے کھانے پینے کا کچھ سامان لیا اور غار حرا میں تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت اور بھی غار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا ہی انتخاب کیوں فرمایا؟ اس کی بڑی پیاری حکمت علماء اکرام نے لکھی۔ فرماتے ہیں اس وقت غار حرا سے کعبہ شریف صاف نظر آتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن غار حرا میں قیام فرمایا، یہاں اللہ تعالی کی یاد اور عبادت میں مصروف رہے، پھر گھر تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کھانے پینے کا کچھ سامان باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا میں تشریف لے گئے، کافی دن یہی سلسلہ رہا۔ یہ رمضان المبارک کی ایک رات تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، یہی شان پاک ہے جس کا یہاں ذکر ہوا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی اپنی محبت و الفت نصیب فرمائے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ
کہ جو محبت الہی کا طلبگار ہے اپنے دل کو باطنی بیماریوں سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اپنی محبت سے نواز دے گا۔ مزید فرماتے ہیں 9 چیزیں ہیں جو محبت الہی حاصل کرنے میں مددگار ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہنا کہ اس سے دل روشن ہوتا ہے۔ نمبر 2، خلوت یعنی گوشہ نشینی، تنہائی، کہ خلوت کی مدد سے بندہ دنیاوی مشغولیات سے فارغ ہو پاتا ہے، اس سے حواس ساکن ہوتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا دل و دماغ حاضر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ خصوصاً اگر اندھیرے مکان میں ہو تو خلوت کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اندھیرے میں نہ بیٹھ سکے اسے چاہیے کہ اپنے سر پر کپڑا ڈال لے اور آنکھ بند کر لے، یوں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالی کی یاد کیا کرے۔ نمبر 3، سکوت یعنی خاموشی، کہ خاموشی سے عقل روشن ہوتی ہے، سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی قوت مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 4، بھوک یعنی کم کھانا۔ نمبر 5، بیداری یعنی کم سونا۔ نمبر 6، نفی خواطر یعنی دل کو فضول فکروں اور خیالات سے پاک رکھنا۔ نمبر 7، ہر حال میں رضائے الہی پر راضی رہنا۔ نمبر 8، فکر سالم یعنی شرعی اصولوں کے مطابق اللہ تعالی کی نعمتوں، اس کی قدرتوں وغیرہ میں غور کرنا۔ نمبر 9، ذکر دائم یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہنا۔ یہ 9 کام جو بندہ پابندی اور استقامت سے کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنی محبت میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ السلام علیکم پورا لکھنا ضروری ہے، اس کا مخفف بنانا خلاف سنت ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ یہ طریقہ اب عام ہوتا جا رہا ہے کہ واٹس ایپ یا ٹیکسٹ میسج وغیرہ کے ذریعے جب لکھ کر سلام کرنا ہو تو اس کا مخفف یعنی AOA لکھتے ہیں، یوں ہی جواب میں بھی WS یعنی شورٹ لکھ دیتے ہیں وعلیکم السلام کا، تو یہ لکھ کر جواب دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ شریعت نے سلام کے جو الفاظ بتائے ہیں وہی طے ہیں، ان کا شورٹ فارم یا ان کا مخفف بنانا خلاف سنت ہے، لہٰذا السلام علیکم کی جگہ AOA لکھنے سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے سنت کے مطابق السلام علیکم لکھا تو اس کے جواب میں WS یعنی وعلیکم السلام کا مخفف لکھنا ترک واجب و ناجائز اور گناہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہم تمام کو درست اسلامی احکام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔